السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، اور الحمدللہ ایک پارہ مکمل ہو جانے کے بعد اب ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو چکا ہے۔ 30واں پارہ یعنی اماں کا پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آج سے ہم لوگ پڑھیں گے پہلا پارہ یعنی سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے جوابات دیے۔ 30واں پارہ کمپلیٹ ہونے پر جو میں نے سوال آپ لوگوں سے پوچھے تھے 3، تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے تینوں سوالوں کے جواب دیے مکمل۔ ہاں، 2 سوالوں کے جواب لوگوں نے بہت دیے۔ تو حالانکہ میں نے بہت آسان سوال پوچھے تھے، لیکن تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ یار آپ لوگ زیادہ توجہ سے نہیں پڑھ رہے ہو۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں پوری۔ چلیے آج سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ یہ مدنی ہے اور اس سورت میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اس طرح کے جتنے بھی لفظ آئیں گے، الف لام میم، الف لام را، یا سین طا سین حا میم عین سین قاف، ہے نا، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے اور ان کا معنی اللہ کو پتہ ہے۔ ان الفاظ کا معنی اور مطلب اللہ نے دنیا والوں پر پوشیدہ رکھا ہے، دنیا والوں کو نہیں بتایا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہو، ہے نا، لیکن عام لوگوں کو اس کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، پیغمبر نے بھی نہیں بتایا۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتے ہیں حروف مقطعات، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے معانی اور اس کے مطلب ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ آخرت میں ہمیں اس کا مطلب پتہ چلے گا۔ تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں حروف مقطعات۔ ان کا مطلب، ان کا معنی اللہ کو معلوم، بندوں کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں شک نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بڑا زبردست عالم ہو، فلاسفر ہو، انجینئر، ڈاکٹر، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا علم والا بھی کوئی آدمی دنیا کا اگر کتاب لکھے گا تو اس میں کمیاں نکالی جا سکتی ہیں، اس میں کمی ڈیفینیٹلی ہوگی، ہے نا، کیونکہ علم کسی کا بھی پورا نہیں ہے۔ لیکن قرآن چونکہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقیوں کے لیے ہدایت کیسی ہے؟ کیونکہ دیکھو اللہ نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ ہدایت پر ہی نہیں آتے۔ تو کون لوگ ہدایت پر آتے ہیں؟ جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اب وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ مان لیجیے کوئی غیر مسلم ہے جو حق کی تلاش میں ہے، وہ حق کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے مالک کو پہچاننا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا، یعنی وہ اپنے بنانے والے کریٹر کو پہچاننا چاہتا ہے، تو اس تلاش میں وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، حق کی تلاش میں وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے، تو اس کو ہدایت ملتی ہے۔ اور جو کمیاں نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن سے دشمنی رکھتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے ہدایت کے لیے نہیں بلکہ اس میں کمیاں نکالنے کے لیے، اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھو آپ، بہت سارے لوگ قرآن پر کام کرتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں، اس کو لکھتے بھی ہیں، اس کے مطلب اور معنی بھی لکھتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو ہدایت کی نیت سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ کون سے ڈر رکھنے والے ہیں؟ ایک تو وہ ہو گئے جو قرآن کو پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے، اور قرآن ہدایت 2 لوگوں کے لیے، ایک تو وہ لوگ جو غیر ایمان والے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں ہدایت کے لیے تو ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اور ایک وہ ایمان والے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے تاکہ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملے۔ تو وہ کون لوگ ہیں ایمان والے؟ اب ایمان والا کس کو کہا جائے گا؟ تو ایمان لانے کے لیے کچھ چیزوں پر
کچھ چیزوں پر دل سے یقین رکھنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی کو بیان فرما رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ دیکھو ایمان بالغیب یہ ضروری ہے۔ غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا اس زندگی میں، اس دنیا میں۔ تو آخرت کی وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، آخرت کی باتیں، غیب کی باتیں، کہ بھئی ہمیں قبر میں جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت اور جہنم ہے، آخرت ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اللہ موجود ہے، تو یہ ساری کی ساری غیب کی باتیں کہلاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اب اللہ کا ڈر رکھنے والے ایک تو وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو حق کی تلاش میں قرآن کو پڑھتے ہیں، تو وہ بھی پھر حق کو قبول کر لیتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایک وہ ایمان والے ہیں جو اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ان کے لیے بھی ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں کہ متقی اس کو کہیں گے جس کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہوں۔ ایک وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اسی لیے دیکھو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، پیغمبروں کی تعداد ایکچوئل کتنی ہے وہ نہیں معلوم ہمیں، لیکن بہرحال جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، جتنے بھی پیغمبروں پر جو کچھ نازل ہو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں سے اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ پر جو وحی اتاری گئی اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر جو وحی اتاری گئی اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آگے کوئی پیغمبر آ رہے ہوتے، جیسے کہ آج کل نئے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کو ہم یہ آیت ان کے خلاف پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے خود منع کر دیا کہ اب آئندہ کوئی وحی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی کتنے لوگ ہیں پریزنٹ میں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کچھ، ٹھیک، چلیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یعنی مسلمان ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ متقی ہیں، یہ لوگ ہیں جو آخرت میں، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر، قرآن کے ذریعے ہدایت پا لیتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ یہاں جو لوگ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں اصل میں کامیاب۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے ان کافروں کا ذکر فرما رہا ہے آگے والی آیتوں میں جن کے سامنے ساری چیزیں اوپن ہو گئی، ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، قرآن کو فالو نہیں کرتے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ ان کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جنہوں نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں گے ہی نہیں، قرآن کو پڑھیں گے ہی نہیں، قرآن کو فالو ہی نہیں کریں گے، چاہے ہمارے سامنے کتنی باتیں کلیئر ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، ان کو سمجھاؤ مت سمجھاؤ انہوں نے ٹھان رکھا ہے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے نا، کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے لگا دی اس لیے نہیں وہ سن پاتے، اس لیے نہیں دیکھ پاتے حق کو، بلکہ ان کی ضد اور ہٹدرمی کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ اللہ نے کہا لو تم ایسا چاہتے ہو، لو ایسا ہو گیا، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو بندہ خود چاہتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھ لیں، ایک ایک رکوع انشاءاللہ ہم لوگوں کا چلتا رہے گا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک یہ کتاب، ذالک یہ کتاب مانے یہ کتاب، لا ریبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں ہے نا، اس کتاب میں، ہدن یہ کتاب ہدایت ہے، للمتقین ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اب وہ لوگ کون ہیں جو ڈر رکھتے ہیں اللہ کا؟ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب کی چیزوں پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، الیکا آپ پر، وما اور وہ انزلہ جو نازل کی گئی، من قبلک آپ سے پہلے پیغمبروں پر، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ لوگ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی جو ہیں، ہدم ہدایت پر، علی ہدم ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کو اختیار کر رکھا ہے، سواء ان کے حق میں برابر ہے، علیہم ان کے حق میں، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، انہوں نے ٹھان رکھا ہے۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردے پڑے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے عظیم جو بڑا زبردست ہے۔ تو یہ ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، کل انشاءاللہ ہم دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔